لیکن صاف کہ کچھ لوگوں کی طرف سے امید ہے کہ ٹرمپ کے صدر بننے سے عمران خان کی رہائی کی راہ جو ہے وہ ہموار ہو جائے گی. آپ کو اس کا کچھ امکان نظر آتا ہے؟ نہیں، وہ کون سی جماعت تھی جو کہتی تھی ہمیں امریکہ کی غلامی نامنظور ہے اور ہم امریکہ کی غلامی سے ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اور اب وہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم امریکہ کے صدر کے کہنے پر پاکستان کی حکومت جو ہے وہ جو ہے پانی چیئرمین کو چھوڑ دے گی. یہ بہت ہی مضحکہ خیز اور نامعقول بات ہے جو ان کا یہ خیال ہے. کیونکہ دیکھیں، دو حقیقتیں ہیں جو ہمیں ذہن میں رکھنی ہیں کہ پاکستان میں امریکہ کا جو انٹرسٹ ہے وہ اگست 2021 میں افغانستان سے انخلا کے بعد تقریباً اس وقت نہ ہونے کے برابر ہے. جو ایک روٹین کی سفارتکاری ہے وہ موجود ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تعلقات میں بہت گرم جوشی ہے، لیکن ایک جو رسمی سفارتکاری ہے وہ موجود ہے. مختلف ایشوز پر گفتگو بھی جاری ہے. بنیادی طور پہ جو دونوں ملکوں کی افواج ہیں وہ بھی آپس میں بات کرتی ہیں، تو لہذا وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن امریکہ کا جو انٹرسٹ تھا پاکستان میں پرنسپلی وہ اب نہیں ہے. دوسرا جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح چین بطور ایک سپر پاور ابھر رہا ہے، امریکہ نے آج سے 25 سال پہلے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہندوستان اس کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، سن 2000 میں جب پریزیڈنٹ کلنٹن آئے. تو لہذا ان کا جو اگر انٹرسٹ اس ریجن میں ہے وہ چین کو روکنے کے حوالے سے ہندوستان کے، اور ہندوستان کے ساتھ پچھلے 24 سال میں امریکہ کا جو دفاعی تعاون ہے اس میں بہت گہرائی آئی ہے. وہ ہر 2-3 سال کے بعد مزید دفاعی تعاون کے ایگریمنٹس جو ہیں وہ سائن کرتے ہیں. وہ کچھ دفاعی پروڈکشن بھی کرنا چاہتے ہیں، وہ معاشی طور پر بھی ہندوستان کو سپورٹ کر رہے ہیں، کچھ شفٹ کرنا چاہتے ہیں پروڈکشن. تو لہذا امریکہ کا انٹرسٹ جو ہے پاکستان کی بجائے ہندوستان میں ہے. اور یہ جو بنیادی حقیقت ہے افغانستان سے نکل جانے کے بعد، اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے الیکشن سے کوئی زیادہ تبدیلی نہیں آنے والی. لیکن دوسری طرف یہ ہے اکرم دستگیر صاحب آپ عالمی سیاست کو بھی سمجھتے ہیں، اور یہ جو ٹرمپ کی پرسنالٹی ہے یا امریکی پالیسی ہے اس حوالے سے بھی ہم نے جو پاکستان کا خاص طور پر معاملہ ہے اس میں کافی اتار چڑھاؤ دیکھے. چلیں وہ باقاعدہ جو ہے وہ کوئی کوشش نہ صحیح لیکن کوئی مطالبہ تو سامنے آ سکتا ہے. ٹرمپ نے، آپ کو یاد ہوگا، اس سے پہلے بھی ایسے بیانات دیے تھے پاکستان سے متعلق، اور پاکستان کا جو افغان جنگ میں کردار تھا اس حوالے سے. تو اگر کوئی ایسا بیان آ جاتا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی پریشانی کی بات ہوگی حکومت کے لیے؟ جی نہیں، یہی امریکہ جو ہے وہ پچھلے 13 سال سے ڈاکٹر شکیل آفریدی کی رہائی کا بھی مطالبہ کر رہا ہے، جس پر پاکستان نے کوئی کان نہیں دھرے. اور ہم کہتے ہیں کہ ہماری نیشنل سیکورٹی اسامہ بن لادن کیس میں جو معاون تھے، تو لہذا اب اس معاملے میں پاکستان میں ایک ریکارڈ موجود ہے کہ جہاں پاکستان کے مفادات موجود ہیں وہاں ہم امریکہ کو ہمیشہ ریزسٹ کرتے ہیں. اور یہ بھی آپ دیکھیے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ 2 دفعہ عمران خان کو روند کر آگے گزر چکے ہیں. یعنی پاکستان نے اس دور میں کمپرومائزز کیے. 2018 میں، آج سے ایگزیکٹ 6 سال پہلے نومبر میں ہی، جو طالبان کے کچھ سرکردہ لوگ تھے جو پاکستان کی حراست میں تھے، جنہیں مسلم لیگ نون کی حکومت اس وقت ریلیز نہیں کرتی تھی، اسے ریلیز کیا گیا عمران خان کے دور میں تاکہ وہ دوحہ میں جو ہونے والی مذاکرات ہیں اس میں حصہ لے سکیں. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس وقت حکومت پاکستان کو شکریہ کا خط بھی لکھا، لیکن اس کے نتیجے میں پاکستان کے مفادات کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. اور اس سے بھی زیادہ جو خطرناک واقعہ ہوا عمران خان کے دور میں، کہ جو جولائی 2019 میں وزٹ ہوا تھا واشنگٹن میں، جس کے نتیجے میں اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں 5 سال کے بعد کہ کشمیر پر کوئی ایسی سودے بازی ہوئی جس نے ہندوستان کو یہ الاؤ کیا کہ اس نے 5 اگست 2019 کو وزٹ کے 10 دن بعد کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس تھی تو آرٹیکل 370 ختم کر کے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. اور صرف 5 سال کے بعد اب آ کے وہاں انتخابات ہوئے ہیں. اور پاکستان نے، اگر میں یاد کرا دوں آپ کے ناظرین کو، کہ اس وقت وزیر اعظم عمران خان نے سوائے یہ کہنے کے کہ ہم ہر جمعے کو 1.5 منٹ کی خاموشی اختیار کریں گے، اور پھر وہ بھی ایک جمعے سے زیادہ نہیں کی، اس کے علاوہ کوئی احتجاج نہیں کیا پاکستان میں. لیکن اور وہ پورا جو ڈونلڈ ٹرمپ نے فارن پالیسی کا وہ بہت ہی مذاکرہ خیز تھا. وہ بھی
میں دو چیزیں، اچھا میں کشمیر والے ایشو پہ ذرا بعد میں آتا ہوں، لیکن ایک یہ قراردادیں جو خط ہے، پاکستان تو شاید اس کی بھی توقع نہیں کر رہا تھا، لیکن وہ پھر آ گئے. سو ڈو یو تھنک کہ یہ قرارداد کا آنا، جو کانگریس مین ہے ان کے خط کا آنا، اور پھر اس کے بعد اب اگر کوئی ایسی چیز آتی ہے تو یہ ایک گریجولی پریشر جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور یہ کہیں نہ کہیں پر جو ہے وہ پاکستان امریکہ کے تعلقات کو بھی جو ہے وہ متاثر کر رہا ہے؟ دیکھیے، تعلقات پاکستان کے، ہمیں اگر ہم بڑی کھل کر بات کریں، دو ہیں اس وقت پاکستان کے امریکہ کے ساتھ مفادات جو اٹیچ ہیں. ایک تو آف کورس آئی ایم ایف کے اندر جو امریکہ کا 17% ووٹنگ رائٹ ہے، جس کے تحت وہ اس کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، ایک تو وہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ابھی بھی امریکہ جو ہے وہ پاکستان کی مصنوعات خریدنے والا سب سے بڑا ملک وہ ہے، یعنی ہمارا جو بگیسٹ ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن ہے وہ امریکہ. تو وہاں یہ دو پاکستان کے مفادات ہیں، جس کے نتیجے میں ہم ان کے ساتھ جو کمیونیکیشن ہے وہ جاری رکھتے ہیں، اور حکومتوں کی سطح پر ایک بنیادی مہذب ڈائلاگ جو ہے وہ ہر وقت جاری رہتا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں. ٹھیک ہے. یہاں جو ایک جو اصل میں تناؤ کا چانس ہے وہ یہ ہے کہ اگر کبھی چائنا کے ساتھ امریکہ کا تناؤ بڑھتا ہے، چاہے وہ ابھی ٹیرفز کی جو دھمکی دی ہوئی ہے، پتہ نہیں اس پر وہ عمل درآمد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، لیکن اس سے زیادہ جو مشکل کام ہے وہ ہے کہ اگر تائیوان کے اوپر اور ساؤتھ چائنا سی میں اگر کوئی تناؤ بڑھتا ہے، اور اوور آل جو ہے وہ امریکہ اور چائنا کے تو اس تناؤ میں پھر دباؤ کی صورتحال آئے گی. لیکن پھر اس تناؤ کو برداشت کرنے کے لیے پھر چین بھی انشاءاللہ پاکستان کی مدد کے لیے موجود ہوگا. تو لہٰذا یہ جو ایک سچویشن ہے، یا ابھی ہم دیکھ رہے ہیں جو مشرق وسطیٰ میں صورتحال ہے ایران کی اور اسرائیل کے درمیان جو مخاصمت ہے، وہ ایک کوئی بہت ہی غیر معمولی واقعہ ہو تو پاکستان پر شاید امریکہ پریشر ڈالے، لیکن ابھی تو اس کے امکانات بہت کم ہیں. اچھا، ویسے آپ اس کا امکان جو ہے وہ نہیں دیکھ رہے، رائٹ؟ خرم دستگیر صاحب، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. خرم دستگیر مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما بات کر رہے تھے. پروگرام میں بھی ایک بریک شامل کر رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما زلفی بخاری نے ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی سے مبینہ ناانصافیوں کا معاملہ اٹھانے کا اعلان کر دیا. انہوں نے ٹرمپ کی ٹیم اور اہل خانہ سے رابطے میں ہونے کی بھی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی صدر کا حلف اٹھانے کے بعد ٹرمپ کی ٹیم، بیٹی اور داماد سے عمران خان اور پی ٹی آئی سے ہونے والی مبینہ ناانصافیوں پر بات کروں گا. میڈیا رپورٹس کے مطابق سابق صدر عارف الوی نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے نام ایک خط لکھا ہے، جس میں انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ آپ کی جیت نے موجودہ اور آنے والے آمروں پر کپ کپی طاری کر دی ہے. بیرسٹر ڈاکٹر سیف کا یہ کہنا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد نون لیگیوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں. لیکن رہنما پاکستان تحریک انصاف علی محمد خان کے مطابق عمران خان نے ٹرمپ کی کامیابی پر خوشی کا تو اظہار کیا اور کہا ہے کہ جو بائیڈن کے دور میں جو مداخلت ہوئی اور اس دور میں جو منفی رویہ تھا، ٹرمپ کے آنے کے بعد وہ نیوٹرل ہو جائے گا تو فرق پڑے گا. انہوں نے مزید کہا کہ میں نے جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی سے ڈائیلاگ کی بات کی اور بانی پی ٹی آئی نے اس سے اتفاق کیا، مگر کہا کہ آگے بڑھنے کا راستہ صرف احتجاج کا ہے اور عمران خان کی رہائی کا معاملہ پاکستان میں ہی مکمل ہوگا، امریکہ میں نہیں. جبکہ اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے یہ بھی کہا تھا کہ ٹرمپ کی کامیابی سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں، ہم نے کبھی امید نہیں لگائی کہ ٹرمپ کے جیتنے کے بعد عمران خان آزاد ہو جائیں گے. گزشتہ روز بانی پی ٹی آئی کی جو بہن ہے علیمہ خان، انہوں نے بھی یہی کہا تھا اور کہا تھا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ عوام کے حقوق کا فیصلہ اب سڑکوں پر ہوگا، ہمیں حق لینا ہے اور کسی اور ملک پر تکیہ نہیں کرنا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے ایک مرتبہ پھر احتجاج کا جو ہے وہ اندیا دے دیا اور کہا ہے کہ عمران خان تاریخ کا اعلان کریں گے تو پورا ملک جو ہے وہ نکلے گا. اب یہ جو ٹرمپ کا صدر منتخب ہونا، اس حوالے سے تحریک انصاف کے اندر یہ دو مختلف رائے جو ہے وہ کیوں ہیں، اور پھر یہ جو احتجاج کی باتیں ہیں اس پر عمران خان کیا رائے رکھتے ہیں؟ علی محمد خان صاحب اس وقت جو ہے وہ میرے ساتھ موجود تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں. انہوں نے ابھی عمران خان سے بھی جو ہے وہ ملاقات ان کی ہوئی اور احتجاج والے معاملے کے اوپر جو ہے وہ بات ہوئی. تو علی محمد خان صاحب سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں. علی محمد خان صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا.